تو پھر وہ مائنڈ چینج ہو جاتا ہے۔ دو باتیں اب میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ میں قادر مطلق ہوں، میں دن کو رات میں، رات کو دن میں، سورج چاند ستارے، بڑی نشانی ہے۔ اچھا، وہ نشانی میں پڑھتے پڑھتے قاری صاحب نے آیت پڑھی تو طبیعت حیران ہو جاتی بندے کی، بسا اوقات انسان غور کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری جب شادی ہوتی ہے تو ہمارا بیوی اس سے پہلے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے یہاں پر، لیکن وہ کام خرابی ہوتی، لیکن صحیح معنوں میں تمہیں ایک دوسرے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میری ان فی ذلک میری جو بہت ساری نشانیاں نا، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، اسی طرح میری نشانی یہ میاں بیوی بھی ہے، اسی طرح یہ نشانی میاں بیوی بھی ہے، یہ بھی اللہ کہتا ہے میرے سائنز ہیں۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ جو تم آپس میں میاں بیوی ایک دم اتنے محبتی ہو جاتے ہو، ایک دوسرے کے لیے بچ جاتے ہو، کیا خیال ہے یہ تمہارا کمال ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ میرا کمال ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہوں، اور جو مقصد میں نے اس محبت کا رکھا ہے وہ قابل غور جملہ۔ اللہ کہتا ہے ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ میں نے رشتے اس لیے تمہارے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو سکون پہنچاؤ، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنو۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، آپ بیوی کو تنگ کرتے ہیں یا بیوی دیکھ لیں آپ خاوند کو تنگ کرتی ہے۔ اللہ کا جو نظام ہے اس میں نشانی ہے یہ میاں بیوی کا محبت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اللہ نے اس کو اپنا سائن کرا دیا کہ جیسے میری قدرت دیکھنی ہو تو میاں بیوی کے رشتے کو دیکھ لیں۔ کیا زبردست بات ہے یہ۔ آگے آپ کی مرضی، بیویوں کی مرضی ہے وہ تگری کا ناچ نچائیں، مردوں کی مرضی ہے۔ ویسے اللہ کے نبی سے ایک بندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا بندہ کون ہے، سب سے اچھا بندہ؟ آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیر لأہلہ وعیالہ، سب سے اچھا بندہ وہ جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو۔ اس لیے پتہ ہے نا، آپ نے اللہ کے نبی نے کتے کو وفادار نہیں کہا نا، اللہ کے نبی نے کہا کہ کوا وفادار ہے، کتا جو ہے وہ غدار ہے، کتا غدار ہے اور کوا وفادار ہے۔ مثال دی اللہ نے دیکھو کہ آپ ایک ٹکڑا کوے کو ڈال کے دیکھو، وہ کائیں کائیں کر کے سارا خاندان بلا لے گا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ میرے پاس کچھ ہے، اور وہ سارے مل کے کھاتے ہیں۔ اور کتے کو ہڈی ڈال دو دوسرے کتے کو قریب نہیں پھٹکنے دے گا، وہ مارے گا، اس کو میں اکیلا کھاؤں گا۔ تو کتا جو ہے وہ کبھی قریب نہیں آنے دے گا کچھ، اور جو کوا ہے وہ اپنے خاندان کو دور نہیں جانے دے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے مثال دی، اور کتنی یہ حقیقی مثال ہے۔ ہم کہتے ہیں کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، وہ غیروں کے لیے جو وفادار ہو وہ وفادار نہیں ہوتا، وہ غدار ہوتا ہے۔ غیروں کے لیے وفادار ہے، اپنوں کا وہ غدار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی بچے کے لیے اچھا ہو، بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میرے پاس ایک ہی دینار ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں یا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دوں تو یا اللہ وہ دینار کس جگہ میرا اچھا خرچ ہوا ہے؟ سرکار نے فرمایا تم نے بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے بڑی کھل کھل کی باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ بات تھی قدرتی قاری صاحب نے پڑھی، تو میں نے کہا کہ باقی چھوڑ دو، یہی بیان کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے میری بہنیں بھی نیچے ہوتی ہیں سوائے میری بیوی کے، تو باقی میری بہنیں مائیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ بات سننی چاہیے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے بیوی اس لیے بنائی ہے کہ سکون پہنچائے، یہ وہ اس لیے بنائی ہے، اور یہ جو محبت پیدا کی یہ میں نے پیدا کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے نبی کی بات کو سننے کے بعد کتنا یقین کرتے تھے، اس واقعے سے پتہ لگا لیں کہ فارسی جو تھے وہ ہار گئے، رومی جیت گئے۔ کعبے میں سب اکٹھے ہو جاتے تھے شام کو،
اور بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. تو جب وہ فارسی جیت گئے، رومی ہار گئے، تو ولید بن عقبہ نے یا باقی جتنے مشرکین مکہ تھے ان نے کہا اے تم بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو، وہ بھی اہل کتاب ہے. ایسی مار پڑی ہے کہ چھکے چھڑا دیے انہوں نے. وہ ہمارے ہیں، ہم بھی بت پرست ہیں، وہ بھی زرتشت ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا آگ پرست ہیں، اور فلان ہے اور ڈمکان ہے. صحابہ کرام کے چہرے اترے ہوئے تھے، سرکار کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آج تو بڑی انہوں نے باتیں کی ہوئے. سرکار نے فرمایا چند دن کی بات ہے، چند سالوں کی بات ہے، یہ اہل کتاب ان پہ غالب آ جائیں گے. فارسیوں پہ یہ رومی جو ہے نا یہ غالب آ جائیں گے. صدیق اکبر نے ایک لمحہ نہیں گزارا وہاں پر، اس وقت اٹھے اور بھاگ کے کعبے میں چلے گئے. اس کو ولید کو للکارا، آ بھائی. نبی نے کہا تھا کہ آیتیں پڑھی نا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى، اس میں کہا تھا فی بضع سنین، چند سالوں میں. صدیق اکبر نے اپنے دل سے کہا کہ 1 3 5 7 9 ٹھیک ہے. کہنے لگا 9 سال میں رومی فتح کر لیں گے فارس کو. ولید نے کہا عقل کی بات کر، ایسی مار پڑے گا جیتے گی. اس نے کہا میرے نبی نے کہہ دیا نا تو وہ جیت جائیں گے. اس نے کہا لگی شرط، اس زمانے میں بھی نیا نیا اسلام تھا، شرطیں حرام حلال نہیں تھی، لگی شرط. صدیق اکبر کو لگ گئی. کتنے 100 اونٹ. 100 اونٹ اس زمانے میں 100 مرسیڈیز ہوتی تھی، 1.5 لاکھ ڈالر کی ملتی ہے. 100 اونٹ حضرت صدیق اکبر نے شرط لگا لی. اللہ اکبر، کیا یقین صحابہ کرام کا. کاش ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے اندر بھی نبی کی بات کا اتنا یقین ہو جتنا صدیق اکبر کو یقین تھا. کعبے میں کھڑا ہو کر 100 اونٹ کی شرط لگا لی، واپس آ گئی. ماں چیلنج کرائے سب کو، بلند آواز سے پکار کے کہا لوگو میرے نبی نے کہہ دیا ہے یہ رومی جیت جائیں گے. 100 اونٹ کی شرط لگی. بندے بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا یار کمال ہے، یہ 100 اونٹ کی شرط لگا دی صدیق اکبر نے ایویں ہی بغیر سوچے سمجھے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. لوگوں کو حیران و پریشان چھوڑ کے واپس آ گئے. اللہ کی شان دیکھیں، ٹھیک 7 سال بعد رومی غالب آ گئے، باسی آ گئے. اچھا وہ جس نے شرط لگائی تھی مر گیا، جس نے شرط لگائی تھی مر گیا. صدیق اکبر نے اپنا سارا خاندان اکٹھا کیا، اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، اس کے بیٹوں کو باہر نکالا، نکلو باہر، ابے کی شرط پوری کرو. 100 اونٹ ان سے وصول کیے، شرط لگی ہوئی تھی. 100 اونٹ وصول کیے، لا کر کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے. اللہ کے نبی نے کہا صدیق یہ سارے اونٹ غریبوں میں صدقہ کر، یہ سارے اونٹ غریبوں میں. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا. اس کو صحابہ کا عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ عقیدہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ نبی کی بات کا اتنا ہی یقین ہو جتنا صحابہ کرام کو تھا. اللہ پاک یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو نواز دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، آنے والی زندگی خوبصورت کر دے، ہمارے گھروں کو پاکیزہ اور ستھرا کر دے، گھروں میں سکون عطا کر دے. آمین.